اچھا جی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوة والبغضاء الی یوم القیامہ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ وقالت اليہود، اور یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، بل یداہ مبسوطتان، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ آیات میں یہود کے مختلف جرائم کو بیان کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ اس آیت میں بھی یہود ہی کے ایک جرم کا بیان ہے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھنی ہے ان میں یہود کے کچھ جرائم کا بیان ہے، اور اگلے رکوع کے آخر میں عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، ان کے بھی جو بنیادی خطائیں تھیں، کمزوریاں تھیں، اس کا بھی بیان آئے گا۔ یہود اللہ جل جلالہ کی شان میں ایک گستاخانہ جملہ کہا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود پہلے اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور بعد میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب وہ مختلف حالات کا شکار ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کے بے انتہا مال و دولت میں کمی آنی شروع ہو گئی، تو وہ مایوس ہونا شروع ہو گئے، اور مایوسی کے عالم میں پھر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا شروع ہوا کہ اللہ تو بخیل ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ ہی بند گئے ہیں، وہ ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے لیے سوائے دکھوں کے، مصیبتوں کے اور آزمائشوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ گستاخانہ جملہ اللہ جل جلالہ کی شان میں انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، غلت ایدیہم، کہ ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، بخیل تو یہ خود ہیں، کرتوت ان کے اپنے خراب ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس پر اضافہ یہ کہ جو انہوں نے اللہ کی شان میں بے ادبی پر مشتمل یہ جملہ کہا ہے، اس جملے کی پاداش میں ان پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ یعنی اول تو پہلے ہی سے ان پر پھٹکار ہے، مختلف قسم کی اللہ کی جانب سے آزمائشوں کا شکار ہیں، اور یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے، اس جملے کی وجہ سے ان پر لعنت بھی الگ سے پڑ گئی ہے۔ گویا کہ پہلے بھی کچھ کمی نہیں تھی، اور اب انہوں نے اپنے ان جرائم کی لسٹ میں، اپنی جرائم کی فہرست میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ہاتھ تو خود ان کے اپنے بندے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی ہے، لعنت پڑی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ جل جلالہ کے ہاتھ تو پوری طریقے سے کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اصل میں ہاتھ کھلنا یا ہاتھ بندنا یہ سخاوت اور بخل کے لیے بطور استعارے کے بولا جاتا ہے۔ آپ نے اگر کہنا ہو کہ فلاں آدمی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، تو بطور استعارے کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ بہت چوڑے ہیں، چوڑے ہاتھوں کا مالک ہے، یا فلاں کے ہاتھ بہت کھلے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خود تنگی کا شکار ہو، مالی تنگی کا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بخیل ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بطور تشبیہ کے، استعارے کے یا بطور مجاز کے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے بھی ہاتھ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ جل جلالہ کے لیے ہاتھ کا اس بات کیا گیا ہے، ید اللہ مغلولہ، اور اللہ قرآن کریم نے اگلی آیت میں بھی اس کا اللہ جل جلالہ کے لیے ہاتھ کا اس بات ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ جل جلالہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس آیت میں ہاتھ کا اس بات ہے۔ اور بھی مختلف مقامات پر قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے۔ تو یہاں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں ایک رائے تو اس باطل فرقے کی ہے جسے مجسمہ کہا جاتا ہے، جس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہاتھ سے مراد ویسا ہی ہاتھ ہے جیسے مخلوق کا ہوا کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کے قائل ہیں۔ تجسیم کا مطلب اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہونا یہ اللہ جل جلالہ کی شان کے خلاف ہے۔ جسم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے، مادے کا بنا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ جسم اگر یہاں ہے تو اس جگہ نہیں ہے، اور اگر وہاں ہوگا تو یہاں نہیں ہوگا، یہ جسم کی خاصیات میں سے ہے۔ تو جسم کا اس بات اللہ جل جلالہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اب یہاں ہاتھوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے انسانی جسم میں اس کے اعضاء ہیں جن کو ہاتھ کہا جاتا ہے، العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بھی اس طریقے سے ہاتھ ہیں، اس طرح کے ہاتھ تو اللہ کے نہیں ہیں۔ اب یہاں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہ قرآن کریم میں اللہ کے لیے ہاتھوں کا اس بات ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور چونکہ عقل اللہ کے لیے جسم تسلیم کرنے کا انکار کرتی ہے کہ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اس کے اس طرح جسمانی ہاتھ نہیں ہیں جس طرح انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، بس صرف ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ گویا کہ متشابہات میں سے ہے، یعنی وہ آیات قرآن کریم کی جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، جن کی واضح تفسیر کا علم بندوں کو نہیں دیا گیا، اور اس پر صرف ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ کا اس بات ہے، اللہ کے لیے چہرے کا بھی ذکر ہے، پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے چہرے سے، اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرآن کریم نے جہاں اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا، پنڈلی کا ذکر کیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہاتھ، چہرے اور پنڈلی کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح کا ہاتھ بھی اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ بعض حضرات نے اس میں یہ تعویل کی ہے کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، کہ جہاں پہ اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر کیا گیا تو وہاں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اور بھی جہاں اللہ کے لیے کسی عضو کو ثابت کیا گیا ہے تو وہاں کچھ حضرات تعویل کا سہارا لیتے ہیں، مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہی نقطہ نظر ہے کہ ہم اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جس طرح کا بھی ہاتھ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور مزید اضافہ ہو کر رہے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کا۔ کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ آخر میں ہے طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ کس کی وجہ سے اضافہ ہوگا؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وحی اترتی ہے۔ اب اس وحی کا اہل ایمان پر تو اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمانی حلاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
جبکہ کفار کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اور آیت کا انکار کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ ہو کے رہے گا، ان میں سے بہت ساروں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے پیدا کر دی، ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان کیا ڈال دی ہم نے؟ ان کے درمیان عداوت اور بغض، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ چونکہ انہوں نے اللہ کی شان میں بے ادبی والے جملے کہے ہیں، رسالت کا انکار کیا ہے، اور بار بار دعوت دینے کے باوجود یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ نے جہاں ان کو دینی سعادت سے محروم رکھا ہے، وہاں ان کو دنیاوی سعادت سے بھی محروم رکھا ہے۔ دنیاوی سعادت کسی قوم کی اس وقت ہوتی ہے جب قوم کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو، باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ اور اگر کوئی قوم بکھری ہوئی ہو، آپس میں مختلف قسم کے اختلافات ہوں، تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اتحاد کی وجہ سے انہیں دنیاوی سعادتیں حاصل ہو سکتی تھیں، اب اختلاف کے بعد انہیں اس طریقے سے دنیاوی سعادتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے جہاں انہیں دینی طور پر سعادتوں سے محروم کر دیا، وہاں انہیں دنیاوی طور پر سعادت سے اس طرح محروم کیا کہ ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی۔ اب کن کے درمیان بغض اور عداوت ڈالی؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی، چنانچہ طویل زمانے تک ان کے درمیان جنگیں رہی ہیں۔ یہودیوں کو بیت المقدس سے سب سے پہلے عیسائیوں نے نکالا تھا، ان کی قتل و غارت گری کی تھی۔ تو یہود اور عیسائیوں کے درمیان اللہ نے عداوت ڈال دی۔ اسی طریقے سے یہود کی آپس میں بھی مختلف فرقہ بندیاں ہیں۔ بعض یہودی ایسے ہیں جو جبریہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو قدریہ ہیں، اسی طریقے سے بعض ایسے ہیں جو مجسمہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو موحد ہیں۔ یہ ان کے مختلف نظریات ہیں، مختلف عقائد ہیں۔ عیسائیوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ بعض عیسائی ایسے ہیں جنہیں نستوری فرقے کے حامل کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں یعقوبی فرقے والے کہا جاتا ہے، کچھ کو ملکانی فرقوں والے کہا جاتا ہے۔ تو طویل زمانے سے عیسائیوں کے درمیان بھی مختلف فرقے ہیں، آپس میں عداوتیں ہیں۔ یہود کے درمیان بھی آپس میں عداوتیں ہیں، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان الگ سے عداوتیں ہیں، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا مقدمہ قائم کر کے انہیں علیہ باللہ شہید کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عداوت اور بغض ڈالا ہوا تھا کہ پہلے بھی ان کے درمیان بغض اور عداوت تھی، اور بعد میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا۔ کلما، جب کبھی، اوقدوا، یہ بھڑکائیں گے، نارا للحرب، جنگ کی آگ، یہ جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑکانے کی کوشش کریں گے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ جب بھی اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے سازش کر کے قریش کو غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے مقابل لا کر کھڑا کیا۔ صرف قریش ہی نہیں تھے بلکہ اتحادی قبائل تھے جنہوں نے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو ختم کر دیا، اور وہ خود ہی آپس میں اختلافات کا شکار ہو کر محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ تو جب کبھی انہوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے جنگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کے شعلوں کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر طریقے سے فساد مچاتے ہیں، عقیدے میں بھی فساد مچاتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہماری طرح ہو جائے۔ تو ہر طریقے سے یہ لوگ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ عقائد کا فساد ہو، چاہے وہ جنگ و جدال کی شکل میں ہو، چاہے وہ بدامنی کی شکل میں ہو۔ تو اس طریقے سے ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ روئے زمین پر فساد مچائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ یعنی یہ اہل کتاب اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دو قسم کے انعامات دیتا۔ ایک انعام تو انہیں یہ دیتا کہ ان کے گناہ معاف کر دیتا، چنانچہ قیامت والے دن ان پر سے عذاب اٹھ جاتا، رفع عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا۔ اور دوسرا انعام یہ ہوتا کہ اللہ جل جلالہ انہیں جنت میں داخل کر دیتا۔ یہ دونوں انعامات اس وقت ملنے ہیں جب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور پرہیزگاری والی زندگی اپنائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے کھاتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو راہ راست پر چلنے والی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسی ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یہاں قرآن کریم اہل کتاب کو تورات اور انجیل کو قائم کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم لوگ تورات اور انجیل کو قائم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نواز دے کہ تم اوپر سے بھی رزق کھاؤ اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق کھاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہودی علماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ تورات اور انجیل کو حق نہیں سمجھتے؟ کیا آپ حضرات کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل اور جو پچھلی کتابیں ہیں وہ برحق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم ان پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے اس میں جو اضافات کیے ہیں اور تم لوگ جن حق باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو اور جو تم لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، تو تمہارے ان اضافات سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا کہ تورات، انجیل یا سابقہ کتابوں کے ان مضامین پر مسلمانوں کا ایمان ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جن میں عیسائیوں نے یا یہودیوں نے کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا، تو اللہ کا جو کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے جو تبدیلیاں کر رکھی ہیں ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ان یہودی علماء نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، یعنی جو وہی ہمارے پاس ہے تورات کی شکل میں، ہم تو اسی پر ہی ایمان رکھیں گے، ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، نہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے، ان کی باتوں پر من و عن عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اللہ کی جانب سے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تورات اور انجیل پر جب یہ عمل کریں گے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں ہیں، انجیل میں بھی بشارتیں ہیں۔ تو جب یہ صحیح طریقے سے تورات اور انجیل کو تسلیم کریں گے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس کی پابندی کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجا گیا اس پر بھی عمل کرتے۔ اب وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ آیت ان یہود سے مخاطب ہے، ان عیسائیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم ہی کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ تو گویا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہیں تورات کو بھی صحیح طریقے سے تسلیم کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو ان پہ انجیل نازل ہوئی اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا
جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، اور قرآن کریم کو بھی ماننا پڑے گا۔ تورات اور انجیل کو صحیح طریقے سے ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھو۔ تو جب اس طریقے سے اللہ کی وحی پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو گے، قرآن کریم پر ایمان لاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرف سے رزق دے گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم سے مراد سابقہ کتابیں ہیں، جیسے حضرت کتاب شایہ تھی، حضرت شایہ کی کتاب تھی، اسی طرح کتاب حقوق ایک گزشتہ پیغمبر کی کتاب گزری ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب گزری ہے، یہ تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی تھی۔ تو تورات اور انجیل کے ساتھ ان کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور ان تمام کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں۔ تو جب ان کتابوں پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب تم اس طریقے سے صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ کی جانب سے اجر یہ ملے گا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، پھر وہ لوگ اوپر سے بھی کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، یعنی یہ مکہ والے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ تو گویا اوپر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے رحمتیں برسیں گی، بارش کی شکل میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور زمین پر سبزہ ہوگا، زمین زرخیز ہوگی، انہیں ہر قسم کی کھیتی ملے گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اوپر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں درختوں کے پھل ملیں گے، درخت ظاہر ہے اوپر ہوتے ہیں، تو اوپر سے ان کو درختوں سے پھل ملیں گے، اور نیچے زمین پر ان کو کھیتی ملے گی۔ تو گویا ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز دے گا، بشرطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر درست طریقے سے ایمان لائیں۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے۔ یہود اور نصارہ کے جہاں جرائم کا بیان ہو رہا ہے، وہاں انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان میں جو درست راستے پر چلنے والے ہیں ان کی تعریف بھی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہود اور عیسائیوں میں سے درست راستے پر چلنے والوں کی یہاں تعریف بیان کی۔ جیسے یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے لیکن مسلمان ہو گئے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ بھی پہلے عیسائی تھے، بعد میں ایمان لائے، جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مشہور سخی بزرگ حاتم طائی کے بیٹے تھے، حضرت عدی، یہ بھی عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا، تو اللہ نے انہیں دوہرے اجر سے نوازا۔ سابقہ کتابوں پر بھی ان کا ایمان تھا، اس پر بھی عمل کرتے رہے تھے ایک زمانے تک، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں پیغمبروں پر جو یہ ایمان لائے تھے، پچھلے پیغمبر پر اپنے وقت میں اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے دونوں اجر ان کو عطا فرمائے، اور ان کی یہاں تعریف فرمائی گئی منہم امت مقتصدہ، کہ ان یہود اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، البتہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال خراب ہیں، کہ کچھ لوگ تو ان میں راہ راست پر چلنے والے ہیں، لیکن یہود اور عیسائیوں کی اکثریت وہی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے مختلف جرائم تھے، یہ اسی کو لے کر آگے چلنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے تمام احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ کے تمام احکامات کو من و عن اس کے بندوں تک پہنچانا یہ رسول کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم پہنچانا تھا، اور قرآن کریم کی وضاحت احادیث کی شکل میں، اپنے فرامین کی شکل میں امت تک پہنچانا تھا، اور اس کے علاوہ امت کے مصلحت کے پیش نظر جو ان کے لیے ضروری احکامات تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچانے تھے، اور یہی پیغمبروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی طرح اپنا فریضہ رسالت مکمل طریقے سے ادا فرمایا، اس طریقے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا آخری زمانہ تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,40,000 کے قریب جانثار صحابہ تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا کہو گے اللہ تعالیٰ؟ تو تمام حضرات نے بیک زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نشہد، ہم یہ گواہی دیں گے کہ انکا بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اپنا فریضہ ادا فرما دیا، اور ہماری نصیحت کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ شہادت لی تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ یا اللہ گواہ رہیے، گواہ رہیے، گواہ رہیے۔ تو اس طریقے سے فریضہ رسالت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اور ہر شخص کی استعداد کے مطابق اور ہر آدمی کی مصلحت جو بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی مصلحت اور لوگوں کی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق اللہ جل جلالہ کے احکامات ان تک پہنچائے۔ ابتدا آپ نے اپنے خاندان سے فرمائی، پھر اپنے قبیلے کو دعوت دی، پھر پورے عرب کو دعوت دی، اور اس کے بعد پوری انسانیت کو دعوت دی۔ تمام جو بادشاہ تھے مختلف ممالک کے بڑے بڑے بادشاہ، ان تک پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد دنیا کے ہر خطے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی۔ چونکہ آپ نے آغاز اپنی قوم سے فرمایا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومی نبی بھی تھے، کہ اپنی قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا، اس کے بعد آپ نے پورے عرب کو پیغام پہنچایا، اور پھر پوری دنیا تک پیغام پہنچایا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی پیغمبر بھی تھے، اور ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، اور اپنے جو فریضہ منصبی تھا، رسالت کے جو فرائض تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ادا فرمائے، اور امت تک اللہ کا ہر پیغام پہنچایا، قرآن کریم کی ہر آیت کو پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت نہیں پہنچائی یا کوئی حکم نہیں پہنچایا تو وہ جھوٹا ہے۔ عقیدہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر نے، رسول نے اللہ کے تمام احکامات کو پہنچانا ہوتا ہے، تو گویا فریضہ رسالت ایک کل کی طرح ہے، اور یہ ایسا کل ہے کہ اگر اس میں ایک جز کو بھی منفی کر دیا جائے تو پورا کل منفی ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے 4 رکعت کی، اب اگر کوئی آدمی ان میں سے 1 رکعت چھوڑ دے یا 1 رکن چھوڑ دے تو پوری نماز کالعدم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر رسول احکامات میں سے کوئی ایک حکم بھی چھوڑ دے تو پورے منصب رسالت پر زد پڑتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، یعنی تمام تر چیزوں کو اپنے امت تک نہیں پہنچائیں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔
یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ منصب رسالت ایک ایسا منصب ہے جس میں کسی جز کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ کے تمام احکامات کو من عن امت تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اگر ایک حکم کو بھی نہ پہنچایا جائے تو پورے فریضہ رسالت کی نفی ہو جاتی ہے، اس پر زد پڑتی ہے۔ تو وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یعنی لوگوں کی کثرت کو نہ دیکھیے، پچھلی آیت میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ گویا کہ یہود اور عیسائیوں کی اکثریت وہ اسلام کی دشمن تھی اور اس دعوت کی دشمن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کی کثرت پر مت جائیے یا ان کی طاقت پر مت جائیے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھرپور طریقے سے پڑھ کر سنائیے، اور آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری مختلف اوقات میں مختلف صحابہ نے فرمائی ہے، مختلف صحابہ نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مستقل اور ہمہ وقت پہرے دار نہیں تھے، جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات کے گارڈز ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت سائے کے ساتھ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ وقت پہرے دار نہیں تھے، البتہ ابتدا میں وقتی ضروریات کے پیش نظر مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داری کی سعادت کو حاصل کیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی۔ جس چھپر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس کے دروازے پر یہ دونوں صحابی حضرت ابوبکر اور حضرت سعد بن معاذ یہ تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا فرض ادا کیا۔ غزوہ خندق میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا فرض انجام دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیل، کہ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی رجل صالح ہوتا، کوئی مرد صالح ہوتا اور وہ آج رات کو ہماری پہرے داری کرتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں ہمیں ہتھیار کی کھنک سنائی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ سعد ابن ابی وقاص، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج رات آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر پہرہ دوں، پہرے داری کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ نے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے فرائض انجام دیے۔ آج بھی ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جسے استوانہ حرس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ آرام فرما ہیں یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور اس کے باہر ایک ستون ہے جسے استوانہ حرس کہا جاتا ہے۔ یہ اسی مقام پر ہے جہاں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اطہر کے باہر پہرے داری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے سر مبارک نکال کر ان پہرے داروں سے ارشاد فرمایا کہ اب چلے جاؤ، اب تمہاری پہرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
پہرا دینے سے منع فرمایا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اپنے فریضہ رسالت کو اور لوگوں کی کثرت کو ایک طرف رکھتے ہوئے یا ان کے اسلحے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی طاقت سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے فریضہ رسالت کو ادا فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ باقی وقتاً فوقتاً جو مختلف تکالیف آپ کو فریضہ رسالت کی انجام دہی کے دوران اٹھانی پڑی ہیں وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ جیسے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو چونکہ اللہ جل جلالہ نے محض جانی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو اس وجہ سے فریضہ رسالت کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس آیت کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، اس کے منافی نہیں ہیں۔ تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، تم کسی چیز پر نہیں ہوگے یا تم کسی کھاتے میں نہیں ہوگے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم پوری پابندی نہیں کرو گے تورات کی اور انجیل کی، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو وہی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا ان کافر لوگوں پر افسوس مت کیجیے۔ اس آیت میں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا جو کہ گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں بیان کیا گیا کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے، ان پر پوری طرح عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں اللہ کی جانب سے رحمتیں نہیں ملیں گی۔ عمل کرو گے تو تمہیں ہر طرف سے رزق ملے گا۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر پوری طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوگے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ یہ لستم علی شیء، یہ تحقیر میں مبالغے کے طور پر تعبیر اپنائی گئی ہے کہ تم کسی کھاتے میں نہیں ہوگے، تمہارا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، تمہارا کسی قسم کا کوئی مقام ہی دنیا میں نہیں ہوگا جب تک تم تورات اور انجیل کی پوری پابندی نہیں کرو گے۔ اور تورات اور انجیل کی پوری پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبشرات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو تورات اور انجیل کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف اب تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا یعنی قرآن کریم، اس پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کریم پر ایمان لانا پڑے گا، پھر جا کے دنیا میں تمہارا کوئی مقام ہوگا، ورنہ تم کسی شمار میں نہیں ہوگے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، وہ ان میں سے بہت ساروں کی سرکشی اور طغیانی میں اور اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو پہلے بھی انکار کرتے تھے، اب مزید آیات کا انکار کر دیا، اپنے کفر اور طغیانی میں مزید آگے بڑھ گئے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا ان کافر لوگوں پر افسوس مت کیجیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کی فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر افسوس مت فرمائیے جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے اور اللہ کی جانب سے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو آپ ان کے بارے میں زیادہ غم نہ کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین آمنوا،
والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہود اور عیسائیوں کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم جہنم نہیں جائیں گے، اور اگر ہم جہنم جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، باقی جنت ہمارے لیے ہے اور ہدایت صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، گویا ہدایت ہمارے اندر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اسی نظریے کا رد کر رہا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 بھی ہے، وہاں پر بھی یہود کے اسی نظریے کا رد کیا گیا کہ دیکھو ہدایت تمہارے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص خواہ یہودی ہے یا خواہ وہ صابی ہے، خواہ وہ نصرانی ہے، خواہ وہ کسی دین اور ملت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ شمار ہوگا اور اس کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہودی ایمان لائے گا، صابی کو ایمان لانا پڑے گا، عیسائی کو ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان اسی طریقے سے لانا پڑے گا جیسے اللہ نے ایمان کی تفصیلات کو دیگر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں یاد رکھیے اس آیت میں اللہ نے ایمان کی تفصیل کو نہیں بیان فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی صرف اللہ پر ایمان رکھے، عقیدہ رسالت کا بے شک انکار کرے، وہ پھر بھی ہدایت پر ہے۔ فرمایا یہودی کو ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کیسے لانا پڑے گا؟ جیسے اللہ نے ایمان کا ایک معیار مقرر کیا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی۔ تو ایمان کی جو تفصیل اللہ نے دیگر مقامات پر بیان فرمائی ہے، اسی معیار کے مطابق ایمان لانا پڑے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا یا کسی ایمان کے اور بنیادی عقیدے کا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو گویا یہ ایمان کی جزیات ہیں، ایمان کی مبادیات ہیں جو ایمان کے لیے لازم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ایمان کی جزیات اور تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ صرف فرما دیا کہ ایمان لانا پڑے گا۔ کس طرح ایمان لانا پڑے گا؟ جس طرح ایمان کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہدایت کسی خاص فرقے میں، کسی خاص نسل میں اللہ نے محدود نہیں کی، بلکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ایمان لاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، والذین ہادوا، خواہ وہ یہودی ہوں، والصابئون، یا چاہے وہ صابی ہوں، والنصارى، یا چاہے وہ نصرانی ہوں، ان میں سے کوئی بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اسے اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کس طرح لانا پڑے گا؟ جس طرح ایمان کی تفصیلات اللہ نے دیگر مقامات پر بیان فرمائی۔ اور ایمان ہی کافی نہیں ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سنت ہی عمل صالح کی پہچان ہے، اور سنت ہی عمل صالح کا معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عمل صالح ہے، اور جس عمل سے آپ نے منع فرمایا وہ عمل جو ہے وہ منکرات میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا جو بھی شخص ایمان لائے اللہ پر بھی، پیغمبر پر بھی، کتابوں پر بھی، اور تمام رسولوں پر، فرشتوں پر، ایمان کے تمام تقاضے پورے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمل صالح کو اپنائے، تو خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ شمار ہوگا، اور اسے نہ دنیا میں کوئی تنگی ہوگی نہ آخرت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ ہادو سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، نصرانی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ صف میں کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا، کون دین کے احکامات کو پھیلانے میں، اللہ کے احکامات کو پھیلانے میں میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اس معاملے میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو
تو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو انصار اللہ کہا تھا تو اسی مناسبت سے ان کو نصارہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس قصبے میں ہوئی تھی اسے ناصرہ کہا جاتا ہے، ناصرہ نام تھا اس کا، تو اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسائیوں کو نصرانی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے صوابی۔ صوابی یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس میں مختلف قسم کی آراء ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، جنہوں نے نئی باتیں گھڑ لی تھی جو کسی مذہب کا حصہ نہیں تھی، جو کسی دین کا حصہ نہیں تھی، ان کو اپنا لیا تھا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست ہیں، ستارہ پرستوں کو صوابی کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں صوابی نام کے ایک بزرگ گزرے تھے، ان کی طرف منسوب ہو کر ان کے پیروکار صوابی کہلائے، اور ابتداء میں یہ لوگ دین حق پر تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ دین حق سے بگڑتے گئے، اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑتے گئے اور ستارہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صوابی وہ لوگ ہیں جن کا یا تو کوئی دینی مذہب نہیں ہے اور یا وہ لوگ ہیں جو کہ ستارہ پرست ہیں۔ تو گویا کوئی شخص یہودی ہو، کوئی شخص صوابی ہو، کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا نصرانی کہتا ہو، اسے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ایمان لانا پڑے گا، عمل صالح اپنانا پڑے گا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ میں شمار ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہدایت کسی نام میں بند نہیں ہے، بلکہ ہدایت عمل اور نظریے کا نام ہے۔ نظریہ درست کرو، عقیدہ درست کرو، عمل درست کرو، تو پھر تم ہدایت یافتہ شمار ہوگے، صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول، جب کوئی رسول ان کے پاس آتا، بما لا تہویٰ انفسہم، ایسی بات لے کر جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، فریقاً کذبوا، تو کچھ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کے ایک جرم کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے میثاق لیا تھا۔ ان کے میثاق کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ نے کوہ طور ان پر مسلط کر کے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تورات کی شکل میں اس کو قوت کے ساتھ تھام لو۔ جگہ جگہ بنی اسرائیل کا اللہ کے ساتھ میثاق کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو انہوں نے وہ میثاق توڑ دی۔ ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو در بدر نہیں کرنا، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، سازش نہیں کرنی۔ انہوں نے تمام وعدوں کو توڑا، تو اس کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے، ان سے میثاق لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، پے در پے بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ان میں ہزاروں رسول بھیجے ہیں، ہزاروں پیغمبر اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمائے۔ اس کا ذکر ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب بھی رسول انہیں کوئی ایسی بات سناتا جو ان کی خواہشات سے ٹکراتی ہو تو یہ اس کو رد کر دیتے تھے، اور صرف رد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، اور کچھ پیغمبروں کو انہوں نے شہید کرنے جیسے جرم کا بھی ارتکاب کیا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا مقدمہ قائم کر کے عدالت سے ان کے سزائے موت کے احکامات لے لیے، اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اس طریقے سے انبیاء کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے احکامات ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ وقت کا یہودی بادشاہ تھا، وہ اپنی خوبصورت بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی آمادہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف فتویٰ جاری فرمایا کہ یہ تو محرم ہے، اس کے لیے یہ تو نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ تو اپنی اس محبوبہ کے تقاضے پہ اس ظالم بادشاہ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر مبارک پلیٹ میں رکھ کے اپنی محبوبہ کو پیش کی۔ یہ اتنے بدبخت قوم ہے اور اتنی بدتینت قوم ہے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے کہ جب کبھی پیغمبروں نے انہیں ایسے احکامات سنائے جو ان کے نفسانی خواہشات سے ٹکراتے تھے تو یہ یا تو انکار کرتے تھے
اور یا پھر پیغمبروں کو شہید کر ڈالتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَحَسِبُوا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، اللہ تکون فتنہ، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فعموا، اس لیے اندھے بن گئے، وصموا، اور بہرے بن گئے، اس لیے اندھے بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے بن گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہود کے فاسد نظریات میں سے ایک نظریے کا بیان ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے کسی قسم کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ اندھے کیسے بنے کہ حق انہیں نظر نہیں آتا تھا، بہرے کیسے بنے کہ حق کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی، وہ راہ راست پہ آئے، لیکن اس کے بعد پھر اندھے اور بہرے بن گئے کہ حق سے کا انکار کیا، حق کو دیکھنے سے انکار، حق کو سننے سے انکار۔ تو اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، تو اس کے بعد ان میں سے بہت سارے پھر اندھے اور بہرے بن گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو کہ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، انہ من یشرک باللہ، یقین جانو کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، ان کو خدائی کا درجہ دیتے تھے، تو اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعوت یہ تھی، انہوں نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وہ ابدی بدبختیوں کا مستحق ٹھہرے گا، اور ایسے ظلم کرنے والے کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعتاً نام لیوا ہو، ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وان لم ينتهوا عما يقولون، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین خداؤں کے قائل تھے، ایک باپ، دوسرے نمبر پر بیٹا، تیسرے نمبر پر روح القدس، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور حضرت مریم۔ باپ سے مراد اللہ لیتے تھے، بیٹے سے مراد اللہ کی صفت لیتے تھے کہ جی اللہ کی صفت ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالی ہمارے سامنے ہے، خدا ہمارے سامنے ہے۔ تو کہا کرتے تھے کہ یہ تین اقانیم یا یہ تین خدا ہیں، یہ تین الگ الگ بھی خدا ہیں اور ان کا مجموعہ بھی خدا ہے۔ اب ان تین کا مجموعہ کیسے خدا ہے، یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے لیے ایک معمہ بنا رہا ہے۔ ان کی فلسفیوں نے اس کی مختلف تعبیرات کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن وہ محض پہیلیاں ہیں، نہ ان کو خود سمجھ آئی اس چیز کی اور نہ بعد کے لوگوں کو وہ سمجھا سکے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اس آیت میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ
اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو چکے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر ویسے سمجھ لیجئے کہ یہ کافر لفظ کوئی گالی نہیں ہے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی انگریزوں کو کافر نہ کہو، انہیں نان مسلم کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر مت کہو، کیونکہ کافر ذرا وزنی لفظ ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گالی نہیں ہے، ٹرم ہے، اصطلاح ہے، قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم ماننے والوں کو مسلمان کہتا ہے، نہ ماننے والوں کو کافر کہتا ہے۔ کافر کا لغوی معنی انکار کرنا، جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی کافر قرار دینے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا لہٰذا اب کسی کو کافر نہیں کہا جاتا۔ یہ وہی مغرب سے مرعوبیت کی علامت ہے کہ جی ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے، البتہ مسلم اور نان مسلم ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ نان مسلم ہیں، ذرا مہذب کر کے۔ تو کافر کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اور جس طریقے سے ہندوؤں نے اپنے نہ ماننے والوں کو ناپاک اور پلید کہا، مسلمان اس طرح نہیں کرتے کہ نہ ماننے والوں کو ناپاک کہیں، ہاں انکار کرنے والے کافر جو اللہ نے نام دیے وہ ہم دیتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ، حالانکہ اللہ نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر اس ایک رب کے سوا، اس ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ نہ رکے، عما یقولون، اپنی ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ، تو چھو کر رہے گا، الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہیں ان کو چھو کر رہے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جب ان کو بتایا جا چکا کہ تمہیں اس عقیدے کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، دیکھو، کیف نبین لهم الآیات، ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ ثم انظر، پھر یہ بھی دیکھو، انا یؤفکون، کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کا بڑے جامع انداز سے رد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو ماں کا محتاج ہو، جو کسی خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص کھانا کھاتا ہو، کھانے کی حاجت رکھتا ہو، جسے بھوک لگتی ہو، جسے اور مختلف انسانی حوائج ہوں جن میں وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جسے کسی قسم کی حاجت نہیں ہے اور جس کا وجود ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو رب کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہمیشہ سے ہے، جس کا وجود ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، ان کی والدہ تھیں، وہ اپنی تخلیق کے لیے اپنی والدہ کے محتاج، اور بعد میں زندگی کے دوران وہ غذا کے محتاج، چلنے کے لیے زمین کے محتاج، تو وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے عقیدہ توحید کو بھی ضمنی طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کی کیا صفات ہیں۔ مل مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں الا رسول، مگر رسول، یعنی وہ تو محض رسول ہیں، اور ان جیسے رسول پہلے بھی گزر چکے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر بدکاری کی تہمت لگاتے تھے۔ حضرت مریم کہ ہاں جب ولادت ہوئی اور وہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگ پروپیگنڈے کرنا شروع ہو گئے کہ آپ کے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے، آپ کیا کر بیٹھی ہیں؟
تو یہود نے تہمتیں لگائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی صفائی بیان فرما رہا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ تھیں۔ نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقیت کا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ بلند درجہ ان کو عطا کیا تھا۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد ہو گیا، جو حضرت مریم کو خدا مانتے تھے کہ وہ خدا نہیں تھی بلکہ وہ صدیقہ خاتون تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانے سے رب مستغنی ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ انظر، دیکھ لیجئے، کیف نبین لہم الآیات، ہم نے کیسے کھول کھول کر ان کے سامنے نشانیاں بیان کر دی، ہم نے انہیں بتا دیا کہ رب کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کیوں رب نہیں ہے یہ بھی ہم نے ان کو بتا دیا۔ لیکن ثم انظر، پھر آپ دیکھ لیجیے، انا یؤفکون، ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، قل کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ایسی مخلوق کی جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو نقصان بھی دیتی ہے، فائدہ بھی۔ انسان کا نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فائدہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جو چیز تمہارے لیے فائدے کی طاقت نہیں رکھتی، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اہل کتاب کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ افراط اور تفریط میں مبتلا مت ہو، اعتدال کے راستے پر چلو۔ یہود نے تفریط کی تھی، یہود نے حدود میں کمی کی تھی، اور نصارہ افراط کا شکار تھے، نصارہ نے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ یہود نے کمی کیسے کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اللہ جل جلالہ کے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے کمی کی۔ نصارہ نے حدود سے تجاوز کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور ان کی عقیدت میں انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، بلکہ انہیں خدا ہی بنا دیا۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دی ہے اور جیسے عمل کرنے کا پابند بنایا ویسے عمل کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، نہ افراد کا شکار بنو اور نہ تفرید میں مبتلا ہو جاؤ، نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ انسان اپنی مرضی سے محبت بھی نہیں کر سکتا، محبت بھی ویسے ہی کرنی پڑتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ عقیدت میں اگر بزرگان دین کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا یا انبیاء علیہم السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر دین کی دشمنی میں بزرگان کی گستاخی کر بیٹھے یا انبیاء علیہم السلام کی شان میں کمی کر بیٹھے تو یہ بھی بربادی کا راستہ ہے۔ تو اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، جیسے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسے محبت کرو۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہا؟ محبت میں کہا، عقیدت میں کہا، چونکہ انہوں نے محبت میں تجاوز کیا، اس وجہ سے وہ دین حق کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ گویا کہ ایسی قوم کے پیچھے چلنا جو خود گمراہ ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو بھی گمراہ کر دے گی۔ تو ہمیشہ سلف صالحین کی اتباع کرنی چاہیے، جو کہ صالحین میں سے تھے، جو عبادت گزار لوگ تھے، جو دین کی حدود کو سمجھتے تھے، ان کی پیروی کر کے ان کے راستے پر چل کر انسان پھر دین سیکھتا بھی ہے اور راہ راست پر چلتا ہے۔